بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی ہی وہ واقعی اور حقیقی چیز ہے کہ جو انسان کی روحانیت کے لیے غذا ہے۔ انسان کے جسم کی انرجی کے لیے اس کو کچھ غذا چاہیے، کچھ کھائے گا تو جسم میں انرجی پیدا ہوگی۔ جتنی مقوی اور اچھی چیزیں کھائے گا اتنا ہی جسم ہیلتھی ہوگا، اور جتنی بیکار چیزیں کھائے گا اتنا ہی خدا نخواستہ جسم میں خرابی اور بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اسی طریقے سے انسان کے روح کی قوت کے لیے بھی کچھ غذا کی ضرورت ہے۔ جتنی اچھی غذا روح کو ملے گی اتنی ہی روح مضبوط ہوگی، اور جتنی خراب غذا روح کو ملے گی اتنی ہی روح کمزور ہوگی۔ اصل انسان کی قوت جسم میں نہیں ہے، اصل قوت انسان کی روح میں۔ جسم کا قوی ہونا، جسم کا سالم ہونا، جسم کا اچھا ہونا، جسم کا بہتر ہونا، یہ سب اچھی چیزیں ہونا چاہیے، لیکن جسم کا مضبوط اور قوی اور اسٹرانگ ہونا اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ روح اسٹرانگ ہو، روح مضبوط ہو۔ اور روح کی مضبوطی کے لیے بہترین چیز جو ہے، سب سے بہترین غذا، سب سے بہترین اس کے انرجی پہنچانے والی چیز، وہ تقوی پروردگار۔ اگر انسان تقوی پروردگار کو اختیار کرتا ہے تو اس کی روح مضبوط ہوتی ہے۔ روح اور جسم کی مضبوطی میں یہ فرق ہے کہ جب جسم مضبوط ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ روح مضبوط ہو، لیکن جب روح مضبوط ہوتی ہے تو جسم بھی مضبوط ہوتا ہے۔ وہ ایک تفصیل ہے کہ کیسے ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، علتیں ہیں، وہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اگر انسان واقعی قوت اور الہی قوت چاہتا ہے تو تقوی پروردگار کو اختیار کرے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے خطبہ حمام میں سے متقین کے صفات میں سے ایک صفت مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ متقین کے لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ تم ان کو ہمیشہ قانع دیکھو گے، یا ان کے نفس کو ہمیشہ قانع دیکھو گے۔ قانع کہتے ہیں اس آدمی کو جو قناعت پسند ہو، جو قناعت کرے۔ قناعت کا مطلب کیا ہے؟ انسان قانع، قانع نہیں، قانع۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ انسان کو جتنا مل جائے انسان اس پہ صبر کر لے، اسی پہ بس کر لے، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ البتہ مل جائے، اس کے پیچھے تفصیل ہے۔ قانع کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے، ہم تو بہت قانع ہیں، جو مل جائے گا اللہ بھیج دے گا، وہ اسی پہ قناعت کر لیں گے، نہیں، اس کو قناعت نہیں کہتے۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کاروبار چھوڑ دے۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان رزق کو تلاش کرنا چھوڑ دے، رزق کو حاصل کرنا چھوڑ دے، کام کاج چھوڑ دے، نہیں۔ اور دوسری طرف سے رزق کے لیے کوشش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ دھو کے رزق کے پیچھے پڑ جائے۔ اس کے بیچ کی چیز کا نام قناعت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انسان کوشش کرے کہ اس کو رزق حاصل ہو، اپنی کوشش میں کوئی کوتاہی نہ کرے، کوشش میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، مکمل ایک کوشش کرے۔ اس کوشش کے بعد پھر جتنا خدا اس کے حصے کو اس تک پہنچا دیتا ہے اس پہ صبر کر لے۔
یا اسی کو کافی سمجھ لے، بلکہ صبر کی بھی منزل بعد میں آتی ہے. انسان صبر تب کرے گا کہ جب یہ سمجھے کہ جو اس کا حصہ تھا اس میں سے کچھ مثلاً چلا گیا. صبر نہیں، اسی پہ بس کرے، اسی پہ انسان اپنے آپ کو روک لے. اس کا مطلب ہے قناعت، کہ یہ انسان قناعت کر رہا. تو قانع اسے کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے حصے پہ، اپنے اس پہ بس کر لے اور اسی کو اختیار کر لے اور اسی پہ مطمئن ہو جائے، اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے اس کے اندر. اس کا فائدہ کیا ہے قناعت کا؟ لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو رزق حاصل کرنے میں پریشان کرتی. پہلی چیز یہ کہ انسان جب کوشش کرتا ہے اور کوشش کے بعد ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ جو اس کا ٹارگٹ تھا وہاں تک نہیں پہنچ پایا تو اس کو افسوس ہوتا ہے. نہ ملنے کا صدمہ، نہ ملنے کا افسوس. ہم نے یہ سوچا تھا کہ مثلا ہم 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں اتنا مال جمع کر لیں گے، اتنا حاصل کر لیں گے، یہ کر لیں گے. کوشش کی، الحمدللہ پوری کوشش بھی کی، لیکن نہیں پہنچ پائے وہاں تک. تب انسان بیٹھ کے افسوس کر رہا ہے کہ ارے ہم نے تو یہ کیا تھا اور پھر کیا ہے، اور یہ وہ. بات افسوس کی نہیں ہے، بات اس کے آگے بڑھ جاتی ہے. لوگ پھر اس کے بعد خدا پہ انگلی اٹھانے لگتے ہیں، اسلام پہ انگلی اٹھانے لگتے ہیں کہ ارے فلاں آدمی تھا، وہ کافر تھا، ہم مومن تھے، دونوں نے ساتھ سفر طے کیا، اس کو تو یہ مل گیا اور ہم کو یہ نہیں ملا. نبارہ کا ہے کہ رزق کمانے سے ایمان و کفر کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوششوں سے ہے، سسٹم سے ہے، نظام سے. یہ اور بات ہے کہ بس تھوڑی برکتیں اور کچھ ایک الگ چیز ہے، کوئی تفصیل ہے. تو قناعت کا مطلب یہ کہ انسان نہ ملنے پہ افسوس نہ کرے. اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے، اپنی کوشش میں کوتاہی نہ کرے، پھر اس کے بعد جتنا خداوند متعال اس کو دے دے اسی پہ وہ اطمینان کر لے. اس کو کہتے ہیں قناعت. ایک یعنی کوشش. دوسری چیز جو بہت اہم چیز ہے اور یہ بہت زیادہ ہمارے سماج و معاشرے کو بیمار کیے ہوئے ہے، وہ یہ کہ جب انسان اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ، ایک ہدف، ایک مقصد کو بٹھا لیتا ہے تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے پھر وہ راستے میں سمجھوتا کرنے لگتا ہے. سمجھوتے کا مطلب کہ راستہ صحیح ہو یا غلط ہو نہیں، ہم کو تو یہ لینا ہے، ہمارا اسٹینڈرڈ یہ، ہماری لائف کا اسٹینڈرڈ یہ، ہماری زندگی کا معیار یہ ہے. اس معیار کو مینٹین رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، یا اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہم ہر طریقے سے بھی کوشش کریں گے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حرام کام کرنے لگتا ہے. بعض اوقات رزق کمانے کے ذریعے میں حرام چیزیں آ جاتی ہیں. اگر ان سے آپ کہیے کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں حرام، اس کو چھوڑ دیجئے، آپ حلال کام کیجئے، کہ مولانا پہ چھوڑ دیں گے تو یہ جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، یہ جو لائف کا معیار ہے، یہ سب کہاں جائے گا؟ حالانکہ یہاں پہ ایک جملہ کہتے چلیں کہ جو خدا حرام کام میں آپ کو دے رہا ہے تو وہ حلال میں نہیں دے گا. حرام کا مطلب کہ خدا کی بغاوت، حرام کا مطلب کہ خدا کے مقابلے میں خدا کی دشمنی، آپ کی نالائقی پہ خدا آپ کو دے رہا ہے. تو جب آپ لائق بن جائیں گے نہیں دے گا، دے گا کہ نہیں دے گا. اب پھر یہاں سے گفتگو کا رخ ایک نیا رخ پکڑتا ہے کہ وہ اور بات ہے کہ انسان کو کس شکل میں خدا دیتا ہے جو اس کے لیے. فرق یہی ہے کہ جب ہم نتیجے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو ہم اپنے حساب سے نتیجہ حاصل کرتے ہیں، اور جب نتیجے کو خدا کے حوالے کرتے ہیں تو نتیجہ پھر خدا کے حساب سے ہوتا ہے. ہم کو نہیں معلوم کہ ہم کو اپنی زندگی میں کس موقع پہ نیکیوں کی، رزق کی، اچھائیوں کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن خدا بہتر جانتا ہے. لہٰذا بعض اوقات خدا ہمارے رزق کو، ہماری نیکیوں کو اسٹور کر لیتا ہے اس موقع کے لیے جہاں ہم کو زیادہ ضرورت ہے، اور پھر وہاں پہ خداوند متعال ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. تو دو چیزیں ہوتی ہیں جب انسان اگر قناعت نہیں کرتا ہے تو کم سے کم 2 مشکلیں پیش آ سکتی ہیں. پہلی یہ کہ انسان کو صدمہ ہوتا ہے، انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم کو کیوں نہیں ملا، ہم نے اتنی کوشش کی. اور دوسری جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ کہ انسان کو جب وہ ہدف کو، مقصد کو طے کر لیتا ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے بعض اوقات حرام کام کرتا ہے. حرام رزق انسان کی زندگی میں زہر ہے. جس طریقے سے جسم کے مارنے کے لیے انسان جو ظاہری زہر ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی کے روح کو مارنا ہو، کردار کو مارنا ہو، کسی کی روحانیت کو مارنا ہو تو اس کو آپ حرام رزق کھلا دیں. البتہ آپ کھلا دیں گے، آپ کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ جو وہ کھائے گا تو وہ آپ کے ہاتھ سے کھائے گا تو اس کے لیے حلال ہوگا. یعنی کوئی انسان اگر حرام رزق کھاتا ہے، اگر انسان حرام رزق کھاتا ہے تو اس کی روح مرے گی، اس کا کردار مرے گا. تو اگر روح کو کسی کے اپنے روح کو مارنا ہے تو وہ حرام رزق کھا لے. حرام رزق کھانے سے انسان کی روح مر جاتی ہے، اور روح مرنے کے پھر اثرات ہوتے ہیں. پھر انسان بے دینی کی طرف جاتا ہو، کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے، بے شرمی ہوتی ہے. بڑی تفصیل ہے اس کے اوپر، بہت سارے واقعات، بہت ساری روایتیں اور حدیثیں اسلام میں موجود ہیں.
تو متقی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کا نفس قانع ہوتا ہے، جو خداوند متعال دے دے اسی پہ قناعت کرتا ہے، اسی پہ اطمینان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ہوس نہیں ہوتی۔ قناعت کا مطلب یہ کہ انسان کے اندر ہوس نہ پیدا ہو، یہ بھی وہ بھی یہ بھی وہ بھی نہیں، اپنے آپ کو اس ہوس سے روک لے۔ قناعت کب ہوتی ہے؟ جب انسان دوسرے کو دیکھ کے اس کے اندر لالچ نہ پیدا ہو، ارے مولانا کیا بتائیں، وہ ہم لوگوں کے جتنے سرکل میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے تو مثلاً بنگلے ہیں اور 2 BHK ہو 3 BHK ہو، ہمارا تو ایک بہت چھوٹا سا مکان ہے، تھوڑا عجیب لگتا ہے، سب لوگ بڑی بڑی گاڑیوں سے آتے ہیں، ہم چھوٹی گاڑی سے آتے ہیں۔ ارے اس نے آپ کی گاڑی سے دوستی نہیں کی، اس نے آپ کے مکان سے دوستی نہیں کی، اس نے آپ سے دوستی کی ہے، پہچانے۔ اور اگر کسی نے آپ کی گاڑی اور مکان سے دوستی کی ہے تو لعنت ایسی دوستی پہ، چھوڑ دیجیے اس سے، کیونکہ یہ مال کی دوستی ہے، مال کے ساتھ آئے گی اور مال کے ساتھ جائے گی۔ تعلقات مال سے نہیں ہونے چاہیے، تعلقات انسان سے، تعلقات مال نہیں کمال سے ہونے چاہیے، کمال جتنا اچھا اتنے تعلقات۔ لہذا اگر کوئی یہ کہ فلاں کے پاس یہ ہے لہذا ہمارے پاس ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب کہ اس کے یہاں قناعت نہیں ہے، وہ قناعت نہیں کر سکتا، وہ پھر وہ ہوس میں دوڑے گا، اور یہ ایک الگ چیز ہے۔ یعنی یہ اس طرح کی لالچ پیدا ہو جائے تو یہ انسان کبھی بھی اپنی زندگی میں مطمئن ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں اس کو ہر طرح کے لوگ دکھتے رہیں گے، نگاہ کہیں ٹھہرتی نہیں ہے۔ اگر کسی کے ہاں ایک دیکھا ہو، ایک کی لالچ پیدا ہوئی تو کل 2 دیکھے گا، 2 کی لالچ پیدا ہوگی، پرسوں 4 دیکھے گا، 4 کی لالچ پیدا ہوگی، یہ لالچ بڑھتی جائے گی، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ انسان قناعت پیدا کر لے تاکہ ان لالچوں سے محفوظ رہے۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کی قناعت میں مانع اور رکاوٹ ہوتی ہیں، اور اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے یہاں قناعت نہ ہو تو اس سے بہت سارے مشکلات اور مسائل پیدا ہوں گے۔ انسان ان مشکلات سے اپنے آپ کو بچائے اور اس بیماری کا علاج کرے۔ اب یہاں پہ بات آ گئی تو ایک جملہ اور کہتے چلیں کہ مال میں تو قناعت کم دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن دین میں قناعت بہت ملتی ہے، جہاں پہ قناعت کا کوئی گزر نہیں، یعنی وہ لفظ وہاں پہ اصلاً بے معنی ہے، لیکن ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ 5 ٹائم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، بس اب کافی ہے، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ نہیں، بہت کچھ چاہیے۔ کیا چاہیے تو خدا جانتا ہے کیا چاہیے، چاہیے تبھی تو خدا نے آپ کو حکم دیا۔ تو کبھی بھی دین میں نہ یہ ہو کہ اتنا بس ہے، نہیں، جتنا حکم خدا کے پروردگار، حکم خدا کے مطابق انسان اپنے آپ کو آگے بڑھا سکے اتنی کوشش کرے، مال میں بھی کوشش کرے، لیکن کہیں نتیجہ اپنے ہاتھ میں نہ لے، قناعت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ آئیے ہمیشہ کی طرح مولا متقیان کے جس جملے کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کلمات قصار میں سے، آج جو جملہ اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں، لا ترل جاہل الا مفرطن او مفرطن۔ جاہل ہمیشہ افراط یا تفریط کا شکار ہوتا ہے۔ افراط و تفریط مطلب کیا؟ افراط کہتے ہیں جب کوئی چیز حد سے آگے بڑھ جائے تو اس کو افراط کہا جاتا ہے، اور جب کوئی چیز حد سے پیچھے رہ جائے تو اس کو تفریط کہا جاتا ہے، یعنی کم ہو جائے۔ ایک اوسط لائن ہوتی ہے، اوسط درجہ ہوتا ہے۔ اگر انسان اوسط درجے سے آگے بڑھ جائے تو اس کو افراط کہتے ہیں، اگر انسان اوسط درجے سے پیچھے رہ جائے، کم ہو جائے، کوئی چیز حد سے کم ہو جائے تو اس کو تفریط کہا جاتا ہے۔ افراط و تفریط، جاہل میں ہمیشہ افراط و تفریط ہوتی ہے، عالم سے یہ بعید ہے، لیکن جاہلوں میں افراط و تفریط ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاہل ہے، ان کو معلوم نہیں۔ اگر معلوم ہوتا تو افراط و تفریط نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ اپنے حد کے اندر رہتے۔ اس کے لیے ہم کو اسلام کے رولز اور قوانین کے مطابق سب سے پہلے طے کرنا چاہیے کسی چیز کی حد کیا ہے، کیونکہ آگے اور پیچھے معلوم ہونے کے لیے پہلے حد تو معلوم ہو۔ جب حد معلوم ہوگی تو بھی طے ہوگا کہ فلاں شخص حد سے آگے اور فلاں شخص حد سے پیچھے۔ مثلا آج کے زمانے میں ذرا سا بھی آپ دین کے متعلق بات کیجئے، ہم نے الگ الگ معیار پہ تجربہ کیا ہے، اور آپ کے سامنے بعض ایسے بھی لوگ ہیں دینداری کے مسئلے میں، اگر آپ وہاں پہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھیے تو کہتے ہیں یہ تو بہت شدت سے دیندار ہے، حد سے زیادہ دیندار ہے، صرف 5 وقت کی نماز یا مجلس میں اگر آپ ایک آدھ اٹینڈ کریں یہ تو بہت زیادہ دیندار ہے۔ وہ اسی کو افراط سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں یہ بھی نہیں ہوتا نا، وہ تو کبھی کبھی پڑھنے والے ہیں، عید بقرعید پڑھنے والے ہیں مثلا، تو اب وہاں پہ کوئی انسان 5 وقت نماز پڑھ لے روز تو افراط ہو گئی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انسان یہ افراط و تفریط جو طے کرتا ہے یہ اپنے معیار کے مطابق طے کرتا ہے۔ اسی لیے آج ہر انسان دوسرے کو کہتا ہے کہ تو بہت شدت پسند ہے، اس لیے کہ جو معیار بنا رہا ہے وہ اپنے کو بنا رہا ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔
معیار ہم نہیں ہیں، معیار ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام۔ اہل بیت معیار ہے، ذات رسول معیار ہے، اسلام کا قانون معیار ہے، قرآن معیار ہے۔ چونکہ ہم کو قرآنی معلومات نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس سیرت اہل بیت نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس اسلام کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم کو معیار کا علم نہیں ہے۔ ہم اپنے قانون کے ساتھ، ہمارے حساب سے وہ افراط و تفریط میں، ہمارے حساب سے وہ حد سے زیادہ۔ بعض اوقات انسان اسلام کے احکام پہ عمل کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ مثلا شدت پسند ہے، افراط سے کام لینا، افراطی، یہ حد سے زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے حساب سے اتنی حد، آپ دیکھیے آج عبادتوں میں بہت ہوتا ہے، یہ پیدا ہوتا ہے جہالت کی بنیاد پہ۔ مثلا ایک زمانے میں یہ آواز تھی کہ مثلا اگر آپ نے مجلس کر لی تو پھر نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ افراط ہے، یہ افراط۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور تو یہ افراط ہی نہیں ہے، افراط بھی ہے تفرید بھی ہے، افراد بھی ہے اور تفرید بھی ہے۔ آپ نے دوسری طرف سے عبادتوں کو کم کیا، اپنے ٹائم پہ مجلس کریں، علیکم السلام، جتنی کثرت سے کر سکیں کریں، جتنی کریں بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادتیں اپنی جگہ پہ ہوں۔ ہم سرکار سید الشہداء کا جو قول نقل کرنا چاہتے تھے، کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ، خداوند متعال جانتا ہے کہ ہم نماز کو پسند کرتے ہیں۔ شب عاشور کی جو مہلت لی گئی کس لیے لی گئی تھی؟ نماز کے لیے تو لی گئی تھی۔ کس نماز کے لیے؟ واجبی نماز کے لیے، مستحبی نماز کے لیے۔ امام حسین نے لشکر یزید سے کیا مانگا؟ مہلت مانگی، مستحبی نماز کے لیے مانگی۔ پھر آج کا عزادار مستحبی نماز کو کیسے ترک کر سکتا ہے عزاداری کے لیے؟ یہ افراط اور تفریط، یہ جہالت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ جہالت دین کو برباد کر دیتی ہے، جہالت دین کو ختم کر دیتی ہے۔ عبادتوں کو چھوڑ کے عزاداری نہیں ہو سکتی، عبادتوں کو چھوڑ کے کربلا نہیں واقع ہو سکتی، ممکن ہی نہیں۔ لہذا ہم کو حد معلوم ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں سرکار سید الشہداء کے اقوال کو دیکھیں، پورا خطبہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ، پورا خطبہ موجود ہے کہ وہاں پہ کس سختی سے آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے گفتگو کی ہے۔ دوسرے اقوال دیکھیں، الا ترون الی الحق لا یعمل بہ ولی الباطل لا تناہی عنہ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ یہ چیز مومن کو لقاء پروردگار یعنی موت کی رغبت دلاتی ہے۔ یعنی انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اتنی کوشش کرے کہ اگر موت بھی آ جائے تو کوئی مشکل نہیں۔ خوب کہیے گا اس کو افراط ہے، شدت پسند ہے؟ اب اس زیادہ شدت نہیں ہونی چاہیے نا، کوئی کہے گا۔ اور سرکار سید الشہداء نے کہا نہیں، اس کو کر کے دکھایا، اس کام کو کر کے دکھایا، عمل پیش کیا ہمارے لیے کہ دیکھو اس طریقے سے عمل کرو۔ لہذا افراط و تفریط صرف جہالت کی بنیاد پیدا ہوتی ہے۔ سوال اس بات کا کہ حد معلوم کیسے کریں؟ پہلا راستہ یہ کہ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں گے حد معلوم ہو جائے گی۔ اب ظاہر بات ہے ہر آدمی اتنا علم، اتنا شعور، اتنی فکر، اتنی تحلیل ہر آدمی نہیں پیدا ہو سکتی، ٹھیک ہے پھر علماء سے پوچھے نا، ہر چیز کی حد اس کے جاننے والے سے پوچھی جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے کسی کی پراپرٹی دیکھی اور جا کے دیکھا تو اس سے آپ پوچھنا ہوگا کہ آپ کی زمین کہاں تک ہے، تو کس سے پوچھیں گے؟ جو اس کا مالک ہے اسی سے پوچھیں گے، یا روڈ پہ کسی سے پوچھیں گے بھائی فلاں صاحب کی زمین یہاں کہاں تک ہے آپ بتائیے؟ جو جانتا ہے اس سے پوچھیں گے آپ، یا جو اس کا مالک ہے وہ بتائے گا، یا جو اس سے متعلق آفیسرز ہیں وہ بتائیں گے، تو جاننے والا ہے۔ لہذا دین کی حد بھی جاننے کے لیے آپ کسی اور سے نہیں، اس سے پوچھیں جو دین کا عالم ہے، وہ بتائے گا کہ دین کا معیار کیا ہے اور دین کس راستے پہ چلے گا۔ اس راستے پہ چلیں، اس کو معتدل راستہ کہتے ہیں، جہاں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ حد سے زیادہ ہو نہ حد سے کم، یہ ہوتا ہے معتدل راستہ۔ معتدل راستے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان جس طریقے سے خداوند متعال چاہتا ہے اس طریقے سے عمل کرے، وہ میانہ راستہ ہوتا ہے معتدل۔ یہاں پہ انسان افراط و تفریط سے محفوظ ہوتا ہے۔ یا جہالت انسان کو یا عمل میں بڑھا دیتی ہے کہ جو خدا نہیں چاہتا ہے، انوانٹیڈ ہوتا ہے، یا عمل میں کم کر دیتی ہے کہ جو خدا چاہتا ہے پورا نہیں۔
لیکن اس کے صحیح عمل اور صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہرحال علماء کا سہارا لینا پڑے گا کہ جو کہ ہم کو صحیح حد بتائیں. اسی لیے عالم کو چھوڑ کے دین پہ عمل نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جو 17 محرم الحرام کو ہے، بعض روایتوں کے حساب سے یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن قبلہ تبدیل ہوا ہے، اور بھی دوسری روایتیں موجود ہیں تاریخ میں. تبدیل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مسلمان بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، کہ جس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے اور آئے دن وہ توہین کی کوشش ہوتی ہے، اور ساری وہ مظالم اور مصیبتیں سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا، پہلے وہ قبلہ تھا. پھر اس کے بعد خداوند متعال نے حالت نماز میں رسول کو حکم دیا، اور رسول نے اپنے قبلے کو بدل کے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا. تو وہ ہو گیا ہمارا قبلہ اول، اور خانہ کعبہ ہو گیا قبلہ دوم، فرسٹ قبلہ اور سیکنڈ قبلہ. اس مناسبت میں اب بات آئیے تو دو اہم پوائنٹ اس میں چھپے ہوئے ہیں کہ جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ مسلمان یہ کہہ سکتا تھا کہ رسول اتنے دن سے تو آپ نے بتایا تھا کہ قبلہ یہ، اب آج ایک بارگی کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ کہیں قبلہ وہ، ہم تو اسی کو قبلہ مانیں گے، ہم بدل نہیں سکتے. لیکن حالت نماز میں مسلمان نماز میں مشغول ہے، حالت نماز میں رسول نے قبلے کو بدلا، مسلمان نے بھی بدل لیا. اب وہ کیسے بدلا اور کن حالات میں کس نے بدلا، لیکن الحمدللہ رسول کے اس حکم کو قبول کر لیا، اس حکم کو قبول کر لیا اور اس پہ عمل کر لیا. ایک چیز ہے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، یہ اس لیے ہم اس پوائنٹ کو پیش کریں، آج ہمارے یہاں ہوتا ہے اب تک تو یہ تھا، اب یہ کہاں سے آ گیا. زمانہ نیا ہے، چیزیں نہیں ہیں، تو بات بھی کبھی کبھی البتہ لگتی ہے نہیں، ہوتی نہیں کیونکہ خداوند متعال نے ہر حالات اور وقت کے حساب سے قانون بنایا ہے.
تو پہلی چیز یہ کہ انسان کے اندر تبدیلی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، وہ تبدیلی کہ جو ایک صحیح راستے سے آئے. دوسرا کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ دوسرے لوگوں نے بھی تبدیلی پیدا کی، اس کو ہم قبول نہیں کرتے. جس کو رائٹ ہے اور جتنا رائٹ ہے اتنا ہی تبدیلی کر سکتا، اس طرح نہیں ہے. ہر آدمی کو ایک اس کے لمٹ تک جو اس کی حد ہے. دوسری چیز، مسلمان یہ جانتا تھا کہ نماز کی حالت میں ہم مڑ نہیں سکتے، گھوم نہیں سکتے. معلوم تھا کہ نہیں؟ اگر ادھر ادھر ہوئے تو نماز باطل ہو جائے گی. لیکن حالت نماز میں مسلمان نے قبلہ بدلا. معلوم ہے جس جگہ پہ یہ حکم آیا، مسجد ذو قبلتین ہے، جن لوگوں نے حج و عمرہ کیا ہے انہوں نے وہاں پہ بھی جا کے اس مسجد کی زیارت کی ہوگی اور نماز بھی پڑھی ہوگی 2 رکعت. ایک دم الٹا ہے. وہاں سے مثلا اگر ایک طرف بیت المقدس ہے تو دوسری طرف خانہ کعبہ، ایک دم الٹا ہے. تو رسول گھوم کے آئے، مسلمان اپنی جگہ پہ گھوما، تو کہ رسول یہ بھی قانون بدل گیا؟ ابھی تک تو گھومنے سے نماز باطل ہوتی تھی، آج کیا ہو گیا؟ لیکن اس چیز کو بھی قبول کیا، خدا نے کروایا اور مسلمان نے قبول. معلوم یہ ہوا کہ انسان کو لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے. عبادت یہ نہیں ہے کہ جو کرتے آئے ہیں وہ عبادت. عبادت یہ ہے کہ جو حکم خدا ہے وہ عبادت ہے. خدا ہم سے کیا چاہتا؟ خدا اب تک چاہتا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، وہ ادھر منہ کرنا عبادت تھی. لیکن جیسے ہی حکم ہوا تبدیلی کا، اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں یہ عبادت ہے. اب کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا، نماز اس کی قابل قبول نہیں. اگر کسی کے ہاں کوئی اس طرح کا مادہ پایا جاتا ہے کہ جو کرتے آئے تھے وہی ہونا چاہیے، تو یہ بت ہے. بت سے پتھر کے نہیں ہوتے. پتھر کے بتوں کو توڑنا بہت آسان ہے. رسول نے لوگوں کے درمیان رسم و رواج کے بتوں کو توڑا ہے، کلچر کے بتوں کو توڑا ہے، جہالت کے بتوں کو توڑا ہے. ان کے جو آبائی روش تھی، جو ان کی آبائی سیرت تھی، اس کو توڑا ہے. ان بتوں کو توڑا ہے. اس میں زیادہ محنت لگی رسول کو. خانہ کعبہ کے بتوں کو گرانے میں اتنی محنت نہیں لگی رسول کو. وہ بت اہم ہوتے ہیں. بت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز کی جو خدا اور اس کے بندے کے بیچ میں حائل ہو جائے وہ بت ہے. اب مشکل یہ ہے کہ جو پتھر کے بت ہوتے ہیں وہ تو سامنے دکھائی دیتے ہیں، ان کا توڑنا بھی آسان ہے. لیکن جو رسم و رواج کے بت ہوتے ہیں وہ نہیں دکھتے. ان کو توڑنا یہ انسان کے لیے بہت اہم چیز ہے. وہ ٹوٹنے چاہیے. اور وہ واقعی مشکل ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے اور ہمیشہ سے یہ ہوا ہے، آج آپ کیسے ایسا کہہ رہے ہیں ویسا کہہ رہے ہیں. ارے یہ وہ حکم تھا کہ جس کو رسول نے ہی دیا تھا. پہچانے، دیکھیں، نسبت ملائیں. اس حکم کو رسول نے ہی دیا تھا اور آج رسول کہیں اس کو بدل دو. مسلمان پوچھ سکتا تھا کل بھی آپ نے ہی کہا تھا آج بھی آپ کہہ رہے ہیں. یہاں تو جو کل ہمارے پاس حکم تھا ہم کو معلوم ہے کہ اسلام کا حکم نہیں تھا، یہ ہماری جہالت تھی. آج جو آ رہا ہے وہ ہمارا علم ہے. رسول کا حکم، اس کے بعد پھر رسول کا حکم، اس کو بدلے. اس کی بنسبت کل ہماری جہالت ایک کام کروا رہی تھی اور آج ہمارا علم اس کو تبدیل کر رہا ہے. اس کو ایکسیپٹ کرنا زیادہ آسان ہونا چاہیے. اس حد تک ہم کو ولایت کو قبول کرنا پڑے گا. یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. وہاں پہ انہوں نے حکم رسول کے مقابلے میں حکم رسول کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آج تک کے لیے وہ حکم تھا، ابھی تک کے لیے. اب وہی اسی رسول کا حکم بدل گیا، اسی خدا کا حکم بدل گیا. لیکن ہمارے پاس اب تک جو چیزیں تھیں وہ رسم تھی، رواج تھا، کلچر تھا، ماحول تھا. لیکن اب جو چیز آ رہی ہے وہ علم. اس کے علاوہ مناسبات میں سے اہم ترین مناسبت یہ ہے کہ ایام اعزا چل رہے ہیں اور ایام اعزا میں ہم سب دل کھول کے عزاداری مناتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مجلسیں کرتے ہیں. یقیناً مجلسیں ہونی چاہیے، بہت زیادہ ہونی چاہیے. لیکن جس طریقے سے اول تو یہ سوال ہے مجلس عبادت ہے کہ نہیں؟ کون کہے گا عبادت نہیں؟ اگر عبادت ہے تو جس طریقے سے ہر عبادت کے لیے قانون اور رول ہیں اس طریقے سے مجلس کے لیے بھی رولز ہونے چاہیے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو کسی عالم سے پوچھتے ہیں قیام کیسے ہو، سجدہ کیسے ہو، رکوع کیسے ہو، ذکر کیا ہو، پڑھیں کیسے. سب پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ کیا پڑھیں یہ بھی پوچھتے ہیں. عالم کے علم کی روشنی میں یا حکم خدا کی روشنی میں عبادت ہوتی. اسی طریقے سے جب ہم مجلس کریں، اگر مجلس عبادت ہے، خدا کے لیے، اہل بیت کے لیے ہے، تو پھر عالم سے پوچھیں گے کیسے ہوگی.
کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، کیسے نہیں ہونا چاہیے. کوئی کھلا دروازہ نہیں کہ جس کا دل چاہے جو کر دے شامل کر دے. ہر رسم و رواج اس میں شامل نہیں ہو سکتا. کچھ چیزوں کے لیے بہت زیادہ ہم کو عزاداری میں کوانٹٹی، کثرت بہت اچھی چیز ہے، جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے، لیکن اس سے پہلے کوالٹی اہم ہے. اس سے پہلے کوالٹی ہے. کوالٹی توڑ کے کوانٹٹی پیدا ہو، یہ کوانٹٹی کسی کام کی نہیں. کیفیت کے بعد کثرت تو اچھی چیز ہے، کیفیت سے سمجھوتا کر کے کثرت ہو یہ پسند نہیں. عزاداری میں ایک بہت اہم چیز ہے سینٹرلائزیشن. ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے، الگ الگ وجہ ہوتی. کبھی تو صرف یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں ہمیشہ ہوتی آئی ہے، اس تاریخ کو اس لیے ہوگی. یہ ساری چیزیں رسم ہیں. امام حسین کے یہاں کوئی تاریخ نہیں رجسٹرڈ ہے کہ ہمارا فلاں عزادار کے یہاں اس تاریخ کو مجلس ہوتی تھی، اب ایک دن آگے پیچھے ہو جائے گی تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. ایسا کوئی رجسٹر نہیں امام حسین کے پاس. لیکن اگر یہی مجلس کسی دوسرے کی مجلس کے ٹکراؤ میں پیدا ہو جائے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں مجلس کے ذریعے سے؟ یہ کرنا چاہتے ہیں کہلوانا کہ دیکھیے ہم نے ایک مجلس کی، خوب اگر یہ ہے تو امام حسین کی نہیں. اگر یہ کہ ہمارے حساب سے مجلس ہوئی تب بھی امام حسین کی نہیں. بہت ساری ایسی چیزیں. اگر یہ مقصد ہے مجلس سے کہ ذکر حسین ہو جائے تو ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے تو ذکر حسین ہے، پڑوسی کے یہاں بھی ہو رہا ہے تو ذکر حسین ہے، کسی تیسرے کے یہاں بھی ہو رہا ہے تو ذکر حسین ہے. وہ ہمارے یہاں بیٹھ کے ذکر حسین کرے یا ہم اس کے یہاں بیٹھ کے ذکر حسین کریں، ہوگا تو ذکر حسین ہی نا، کچھ اور تو نہیں ہوگی. تو اصلاح ہی ہوگا، تو وہی امر بالمعروف ہوگا، تو وہی نہی عن المنکر. ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں آئے گا تو کچھ اور ہو جائے گا، ان کے یہاں جائے گا تو کچھ اور ہو جائے گا. کبھی مجلسوں میں ٹکراؤ نہ پیدا کریں. یہ مومنین کے آپس کے اول تو نہیں ہونا چاہیے ٹکراؤ، خدا نخواستہ اگر ہے تو یہ آپس کے ٹکراؤ آپس میں رکھیں، اس کو مذہب میں نہ. آپ دیکھیے شادیوں میں کبھی نہیں ہوتا ٹکراؤ. کبھی ہوتا ہے ریسیپشن کا جب اس کی تاریخ طے ہوتی ہے، نہیں فلاں تاریخ کو فلاں صاحب کے یہاں اس ٹائم ہے لہٰذا اس ٹائم نہیں رکھیں گے، ہم کسی اور ٹائم رکھیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ذاتی مسائل میں ٹکراؤ نہیں تو پھر مجلسوں میں کیوں ٹکراؤ؟ کیوں ایسا؟ یہ کیسے انسان کہہ سکتا ہے کہ ان کی مجلس اور ہماری مجلس؟ امام حسین کی مجلس ہے. پہلی چیز کی کثرت سے کریں مجلس، جتنی ہو سکے کریں، لیکن کوشش یہ کریں ٹکراؤ نہیں. اگر معلوم ہو جائے یا کہیں ہوتی ہے پہلے سے ایک تو دوسرا اپنے ٹائم کو بدل دے. عین ممکن ہے، یقین ہے اس بات کا کہ امام حسین مجلس کی بنیاد پہ جو خوش ہوں گے وہ ہوں گے، بلکہ اس مجلس کے پاس و لحاظ کو باقی رکھنے کی بنیاد پہ اور خوش ہوں گے کہ اس نے تاریخ ہماری انانیت نہیں کہ اس تاریخ ہوتی ہے. اگر انانیت بن گئی تو یہ بت ہے، پھر عزاداری نہیں رہ گئی، بت ہو گیا. یہ ٹائم ہماری انانیت نہیں ہے، ایگو نہیں ہے. کریں آپ مجلس، ایک کرتے ہیں، دو کریں، چار کریں، لیکن ٹکراؤ پیدا کر کے نہ کریں. جتنی کر سکتے ہیں اتنی کریں. دوسری چیز، مجلس مقصد حسین سے خالی نہیں ہونی چاہیے. کس لیے ہوتی ہے مجلس؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کی بنیاد ڈالی ہے کربلا کے بعد. آئیے ثانیہ زہرا سے پوچھیں کیسی ہوتی ہے مجلس. آپ دیکھیے راہ کوفہ و شام میں ثانیہ زہرا نے کس چیز کو پیش کیا. دربار یزید میں امام سجاد کو بہت اہم موقع ہے ان کے لیے، جو تھوڑی دیر کے لیے خطبے کا موقع ملا وہ بہت اہم موقع ہے. کیا پیش کیا امام حسین نے اصلاً کس چیز کے لیے جان دی ہے، کس چیز کے لیے قربانی پیش کی؟ مجلس کو مقصد حسین سے خالی نہیں ہونا چاہیے. یہ مال مجلس ہے کہ اس میں مقصد حسین بیان کیا جائے، حسین کے مقصد کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، دعوت دی جائے، لے جایا جائے، تحریک پیدا کی جائے. اور اگر مجلس مقصد حسین سے خالی ہو گئی تو پھر انسان خود اس بات کی ذمہ داری کو محسوس کرے کہ امام حسین کو کیا جواب دے گا. امام حسین پوچھیں گے نہیں تم نے ہمارے نام پہ بلایا اور ہماری بات نہیں کی. سوال نہیں کریں گے امام حسین؟ بہت سارے سوالات ہم کو بتائے جاتے ہیں نا کہ مادر حسین سوال کریں گے وہ فلاں فلاں، یہ بھی ایک سوال. امام حسین پوچھ نہیں سکتے انسان سے ہمارے نام پہ بلایا ہماری بات. اور اس کے لیے اہم یہ ہے کہ جو عالم ہے وہ مقصد بیان کرے گا.
مشکل یہ بھی ہے نا، آج ہمارے یہاں دین میں تبدیلی اسی لیے ہو رہی کہ سب سے آزاد چیز ممبر، جس کا دل چاہتا ہے ممبر. تو بعض اوقات مجلسوں میں لوگ غلط فتوے بیان کرتے ہیں، الٹی باتیں بیان کرتے ہیں، دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مجلسوں کے خلاف بیان کرتے ہیں، مقصد حسین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، نمازوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. عجیب، جس چیز کے لیے حسین نے جان دی ہے، آج حسین کی مجلس میں اس کے خلاف بات ہو رہی ہے. یہ خود ظلم نہیں ہے کہ یعنی آج بھی حسین پہ ہم ظلم کر رہے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ آج کا ظلم حسین کے نام پہ حسین کے ممبر سے. جو آدمی ایسی مجلسیں کرتا ہے اس کو بھی حساب دینا پڑے گا، جو بولتا ہے اس کو بھی حساب دینا پڑے گا، جو کسی طرح کی تائید کرتا ہے اس کو بھی حساب دینا پڑے گا. سب کو خدا کے سامنے حساب دینا پڑے گا. دین کا کھلواڑ بنا دیا گیا. ہر جاہل آدمی ممبر، جو بھی منہ میں آتا ہے ممبر سے بک دیا جاتا ہے. کوئی ممبر کا احترام نہیں، پاس و لحاظ. کچھ تو شرط ہونی چاہیے ممبر کی. دو چیزیں، ایک فرش اعضا ہے، ایک ممبر. فرش اعضا عمومی ہے، اس لیے کہ پیغام حسین سب کے لیے ہے، انسانوں کے لیے. وہاں کے لیے ہم نے 25 شرط معین کی نہیں، فلاں نہیں آئے گا، فلاں نہیں آئے گا، فلاں نہیں آئے گا. کیا حق ہے آپ کو منع کرنے کا؟ ممبر خصوصی جگہ ہے، اس لیے کہ یہاں پہ وہ شخص بیٹھے گا جو مقصد حسین کو بیان کرے، مقصد حسین کو وہ بیان کرے گا جو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہو. اس کو ہم نے اتنا عام کر دیا کہ ہر ایرا ممبر بیٹھ جاتا ہے. عزیزان محترم، ممبر شکل کا نام نہیں ہے. اس چیز کی وضاحت دربار شام میں امام سجاد نے کر دی. یہ نہیں کہا کہ ہم ممبر پہ جائیں گے، کہا یزید اگر اجازت ہو ہم لکڑیوں کے مجموعے پہ جائیں. جس ممبر سے پیغام حسین بیان ہو وہ ممبر ہوا کرتا ہے، بھلے ہی اس کی شکل کوئی بھی ہو. اور جہاں سے پیغام حسین بیان نہ ہو، کتنا ہی دیکھنے میں خوبصورت ممبر ہو، ممبر حسین نہیں ہو سکتا. کوشش کیجئے کہ امام حسین جناب زہرا آپ کی مجلس میں بعد میں آئے، پہلے کم سے کم ممبر ہی آ جائے آپ کی مجلسوں میں. دشمنان اہل بیت پر ایک اور چیز، اگرچہ الحمدللہ ایام اعزا بہت امن و سکون سے چل رہے ہیں اور 10 دن بہت پرسکون گزرے. جس طریقے سے حالات بنائے گئے تھے الحمدللہ مسلمانوں نے اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیا. لیکن بہرحال کوششیں جاری ہیں اور اس مسئلے میں ہم کو اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہیے. دو طرح سے ہم نے حدیثوں کو بہت زیادہ سرکولیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایک تو کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ریفرنس کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. مثلا فلاں روایت بہار الانوار جلد نمبر 33. اب جلد نمبر 33 کے اندر ایک روایت کو ڈھونڈنا ہو تو آپ کو پوری بہار وہ والی جلد نمبر 33 شروع سے لے کے آخر تک پڑھنی پڑے گی، پھر آپ یہ طے کر پائیں گے کہ اس میں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں. یہ ریفرنس معتبر نہیں ہوتا. ریفرنس وہ معتبر ہوتا ہے کہ جس میں پورا، مثلا یہ ایسے ہی ہوا کہ آپ کسی سے کہیے کہ ہم اندھیری میں رہتے ہیں آ جائیے گا، کہاں بیچارہ ڈھونڈے گا آپ کو پوری اندھیری میں. اگر واقعی آپ کو بلانا ہے تو پھر پورا ایڈریس دیں کہ آپ کے گھر کے دروازے تک پہنچے. ایڈریس وہ ہوتا ہے جو دروازے تک پہنچائے. ایسی حدیثوں میں دستکاری چھیڑ چھاڑ کی جاتی، غلط حدیثیں. اگرچہ ایسا نہیں کہ ریفرنس میں مل جائے تب بھی یہ طے کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یہ پھر صاحبان فن طے کریں گے کہ حدیث کیا ہے. ایک دوسرا یہ دیکھا گیا ہے کہ حدیثوں میں چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے. مثلا کسی حدیث میں امام حسین نے کہا تھا کہ مجھ کو فلاں اور فلاں نے قتل کیا. ایک صاحب اٹھے انہوں نے فلاں اور فلاں کی جگہ پر نام لکھ دیا. یہ تحریف ہے، تحریف ہے. امام کے کلام میں تحریف ہے. حالت روزہ میں اگر کسی نے یہ کام کیا ہے تو اس کا روزہ باطل، جائز نہیں ہے، یہ گناہ. بالفرض اگر ہم نے مان لیا کہ آپ کو معلوم بھی ہو گیا کہ امام حسین نے اسی کے لیے کہا تھا، تب بھی جس کا نام امام حسین چھپانا چاہتے ہیں، آپ امام حسین سے بڑے ہیں کہ اس کا نام بیان کرنا چاہتے ہیں. امام حسین نے جس چیز کو کربلا میں ایک دم صاف کلیئر کہا، پہلے اس کو آپ بیان کیجئے. اس میں ریفرنس پورا تھا، اس میں ریفرنس البتہ. اور اس کے پہلے ہم نے آپ کو بتایا نا کہ بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں جو اصلاً ریفرنس پورا ہوتا ہے لیکن وہاں پہ وہ حدیث ہی نہیں ہوتی. یہ بھی ہوتا ہے.
تو یہ دوسری قسم، اس میں ریفرنس پورا تھا لیکن تحریف تھی. ہوا کیا؟ لوگوں کے جذبات کو ابھارا گیا کہ ان کے خلاف لوگ ہیں. ایام عزا لوگ جوش میں ہیں، جذبات میں ہیں. اب جب یہ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ امام حسین فلاں فلاں کی وجہ سے قتل ہوا ہے، فلاں فلاں نے قتل کیا، تو لوگوں کے جذبات ان کے خلاف ہوں گے، پھر اس کے بعد لعنت ملامت ہوگی اور پھر اختلاف کی بنیاد پڑے گی. یہ سازش ہے. اگر اپنا بھی کر رہا ہے تو غیر کی سازش کا شکار. ہم کو اس سے پرہیز. لہذا حدیثوں کو طے کرنے سے پہلے پہلی چیز تو کوئی بھی حدیث ہو دیکھ لیں کہ آیا ہے کہ نہیں وہاں پہ. پھر اس کے بعد کسی عالم سے رائے لے لیں کہ آیا اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. اس حدیث سے متعلق ہماری کیا ذمہ داری، ہماری کیا ڈیوٹی. بغیر اس کے عزیزان محترم، اگر کوئی غلط حدیث ہے تو اس حدیث کو آگے بڑھانا بھی انسان کے لیے صحیح نہیں ہے. بہت آسان ہوتا ہے کہ ایک سینڈ کا بٹن ہم دبا دیں اور فارورڈ ہو جائے سب کے لیے، بہت آسان ہوتا ہے. لیکن یہ جو اتنی آسانی سے ہم نے ایک سینڈ کا بٹن دبایا اور 10 لوگوں تک پہنچی، اس کے جو غلط اثرات ہیں وہ بہت بڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے تو خدا اس کو دکھائے گا، اور ایک ذرے کے برابر بھی بدی کی تو خدا دکھائے گا. لہٰذا ہم اپنی مجلسوں میں اور حدیثوں کو فارورڈ کرنے میں ان چیزوں پہ غور کریں، دھیان دیں. ہم کو خدا کے سامنے ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا. آخری چیز مسلمانوں کے حالات حاضرہ میں بہرحال وہ مظالم جس کا سلسلہ تھا وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور ایسے موقع پہ جبکہ ایام عزا ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو اور کھولیں، اپنے اندر بصیرت پیدا کریں کہ اپنے حقیقی دشمن کو پہچان سکیں. آج ہمارے دشمن کی کوشش ہی یہی ہے کہ مسلمان بجائے اس کے کہ دشمن کو پہچان کے دشمن سے لڑے، آپس میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھ کے ایک دوسرے سے آپس میں لڑے، تاکہ دشمن خود بخود اپنی جگہ پہ محفوظ ہو جائے. ابھی نیوز میں ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ زیونزم اسرائیل میں فلسطین کے سینکڑوں بچے، 120 تک کی روایت وہ نیوز ہے، بچے قید میں ہے کہ جن پہ مسلسل ظلم ہو رہا ہے. یہ وہ ملک ہے یا وہ لوگ ہیں کہ جو بچوں کے رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، انسانیت کے رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، انسانوں کے رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو شاید 1-2 سال پہلے ہم نے آپ کو ایک نیوز بتائی تھی کہ یہودیوں کا مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بچے کے بارے میں شک ہو جائے کہ بڑا ہو کے نقصان دہ ہوگا تو اس کو آپ بچپنے میں قتل کر سکتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کھلم کھلا مسالم کر رہے ہیں. لہٰذا ایام عزا وہ ایام ہیں کہ جس میں انسان کو عزت قومی، قوم کے فلاح و بہبود، قوم کی اصلاح اور قوم کی ترقی کے بارے میں بات کرنا، اور ہر ظلم کے خلاف لڑنا ہے. یہی امام حسین کی سیرت تھی، یہی درس کربلا. امام حسین ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ درس کربلا کو حاصل کریں، پیغام کربلا کو حاصل کریں اور اس پہ چلنے کی پوری کوشش کریں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. با الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھے، با الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، با الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے. با الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. با الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. با الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے. با الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا. با الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. با الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے. با الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.